وظیفہ جو ایک انسان عملاً کرتا ہے وہ اس کے حال کے مطابق ہے. جیسے پیغمبر کا وظیفہ ترمذی شریف میں ہے کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہم وقت ذاکر شاغل ہے. ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے اعمال میں کوئی تکاسل تغافل نہیں ہے. اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ 17 بیویاں، 75 لڑائیاں، جہاد، غزوات، مکہ و مدینہ، قرآن اور تمام تفصیلات، چاق و چوبند، یہ اللہ نے خاص اعجاز دیا ہے آپ کو. امت کو جو یہ 5 فرض نمازیں ہیں یہ بھی ایک زبردست وظیفہ ہے. فجر سے شروع ہو کر رات تک، جسم پاک، کپڑے پاک، جگہ پاک، زبان پر اللہ کا ذکر، تکبیر، تبجیل، تحلیل، تقدیس. اللہ تعالیٰ نے پھر جن کو موقع دیا ہے وہ اور حسنات کرتے ہیں. کچھ حسنات ایسی ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جیسے مسجد داخل ہوتے وقت کلمہ ہے، طریقہ ہے، نکلتے وقت کلمہ ہے، طریقہ ہے، طہارت خانہ جاتے ہوئے دعا ہے، واپس آتے ہوئے دعا ہے، جوتا پہنتے وقت، جوتا اتارتے وقت، سب سنتوں کا اتباع ہے. اوپر قدم رکھتے ہوئے اللہ اکبر، نیچے سبحان اللہ، ہموار زمین الحمدللہ الحمدللہ. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک وظیفہ دنیا میں ایسا ہے جو اللہ نے خود دیا ہے، اور وہ استغفار کا وظیفہ ہے. انہی آیات میں جو آج انفال کی پڑھی گئی، اللہ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا. آپ تشریف فرمائے، آپ کا وجود نعمت، رحمت اور عذاب دونوں ایک زمین پر جمع نہیں ہو. اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا کیونکہ یہ استغفار کر رہا ہے. دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہے، بیماریاں ہیں، فتنے ہیں، سازشیں ہیں، چھوٹے بڑے گناہ ہیں، یہ سارے ملا کر اس کا ایک ہی نام ہو جائے گا، عذاب، خدا کی پکڑ، عذاب. تو فرمایا عذاب رک جائے گا استغفار کے ہوتے ہوئے. پھر جب عذاب رکتا ہے، بیماری جاتی ہے، تکلیفیں ختم ہوتی ہے، فتنے ٹلتے ہیں، تو پھر ضرورت ہوتی ہے بحالی کی. تو سورۃ ہود میں کہا ہے کہ استغفار کرو، صحت بحال ہو جائے گی، زندگی بہترین ہو جائے گی، تمام طاقت توانائی بحال کرو. پھر جب بلائیں بھی ٹل گئی، صحت اور عافیت بھی آ گئی، تو اب کچھ نعمتیں چاہیے، جیسے بخشش ہے، جنت ہے، دنیا میں مال ہے، بیٹے ہیں، بارشیں ہیں، آبادکاریاں ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں. تو سورۃ نوح میں کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں تو ان کو کہہ چکا ہوں استغفار کرو، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ معاف کر دے. اور آسمان سے موسلادھار بارش بھیج دے، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مدد دے دے گا، مال اور بیٹے دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور دے دے گا تم کو باغات، نہریں، چشمے، دنیا میں اور آخرت میں جنت ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری نہریں جاری ہو جائیں گی، تفسیر کی نہر، حدیث کی نہر، فقہ کی نہر، ناظرہ کی نہر، حفظ کی نہر، تجوید کی نہر، اعدادی اور دور حدیث تخصصات، پورے عالم میں آواز گونج، توحید کے چرچے، سنتوں کی اشاعت، رد شرک اور بدعت، رد رسم فاسد، رد ماحولیات قبیحہ، رد منکرات، تلقین المعروف والحسنات.
گویا جتنی خوشیاں نعمتیں ہمیں چاہیے اور ہمیں علم نہیں ہے، اللہ نے اپنے علم سے اس کا ذکر کیا اور سارے ذکر کیے اور فرمایا استغفار کرو۔ استغفار کے لیے تو فقہا کہتے ہیں قبلہ رخ بھی ضروری نہیں، استغفار کے لیے کسی خاص ہیئت کی بھی حاجت نہیں، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے استغفار کر سکتے۔ دنیاوی نہیں، دینی اور دنیا دونوں کے مسائل ہیں۔ سورۃ انفال میں اللہ نے فرمایا ہے کہ استغفار سے عذاب رکتا ہے۔ سورۃ ہود میں فرمایا ہے کہ طاقت تمہاری بڑھ جائے گی، استغفار کرتے رہو۔ سورہ نوح میں فرمایا انہ کان غفارا، استغفار سے اللہ گناہ بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، باران رحمت موسلادھار برسے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مدد کر دے گا تمہاری مال اور بیٹے دے گا۔ سید الاستغفار یہ تو بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے، جس کو سید الرسل والنبیین، سید الاولیاء والمتقین، سید الغرر المحجلین، سید الشفعاء یوم الدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار فرمایا۔ وہ تو بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن وہ طویل ہے۔ صرف اتنا کہنا بھی کافی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام ترمذی نے اوزائی سے نقل کیا استغفر اللہ ربی۔ امام بخاری فرماتے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ حافظ ابن حجر فرماتے سب سے بہترین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ 3 دفعہ پڑھا جائے تو گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہو معاف ہو جائیں گے، دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہو معاف ہو جائیں گے، دنیا کے دنوں کی تعداد میں ہو معاف ہو جائیں گے۔ ریت کا ایک ٹیلا اور پہاڑی، کتنے اس میں ریت کے دانے ہوں گے، اس قدر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دے گا، اور مدد کر دے گا تمہاری مال اور بیٹے دے کر۔ استغفار کا پہلا فائدہ بخشش، لائن کلیئر۔ دوسرا فائدہ آبادی، تیسرا فائدہ مال، چوتھا فائدہ بیٹے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری، شیخ عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، سارے مل کے ان سے 100 مرتبہ کوئی مانگے، اس سے بڑھ کر وظیفہ نہیں مانگ سکتے۔ یہ سب سے اعلیٰ وظیفہ ہے جو اللہ خود دے رہے، استغفار کا وظیفہ۔ بیٹے، کتنے بیٹے؟ یہ دیکھو کتنے بیٹے آئے ہوئے ہیں، عرب و عجم کے، شرق اور غرب کے، بے حساب، اور پتہ نہیں جب زندگی بے وفا زندگی ساتھ دے گی تو کتنے آتے رہیں گے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جو تمام اعمال سے بے نیاز کرتے ہیں۔ ایک استغفار کی کثرت استغفار سے بلائے، آفات، سازشیں، تکالیف، مصائب، شدائد، پریشانیاں، غم، ہم سب ختم ہو جائیں۔ سورہ انفال۔ استغفار کی کثرت سے طاقت، توانائی، صحت، شباب، گزرے ہوئے اوقات، صلاح الاعمال، ان کی توفیق بحال ہو جائے گی۔ سورہ ہود۔ جتنی نعمتیں چاہیے، مال و اولاد، بیٹے اور خزانے، نہریں اور باغات، جنتیں اور چشمے، استغفار ہی سے ملیں گے۔ سورہ نوح۔ جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ اس کی پریشانی دور کرے گا، اللہ اس کو ہمیشہ تنگی سے نکالے گا۔
ایسا رزق دے گا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. ابو داؤد عن ابن عباس حدیث مرفوع متصل اصح الاسانید. استغفار کی کثرت اور لزوم دونوں ضروری ہے. من اکثر الاستغفار ومن لزم الاستغفار. ایک تو قلت فائدہ مند نہیں ہے، کثرت چاہیے. طلبہ نے پوچھا کہ کثرت اور قلت کا کیا فرق ہے؟ بہت سارے تجربات کے بعد پتہ چلا کہ 1200 تک کم از کم ہونا چاہیے یومیہ، اور 12,000 ہو جائے تو کیا کہنا ہے. استغفار کے فوائد اور برکات بہت زیادہ ہے اور فائدہ نقد ہے. نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ جو استغفار کا عادی ہو اور اس کے اعمال میں استغفار کی کثرت ہے، لزوم ہے، فانتحسلا، کبھی ہتھیار اٹھانے کی نوبت نہیں آئے گی. اور فانتحسلا، کبھی اس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھے گا، مؤثر نہیں. اس سے بڑھ کر زبردست حفاظتی حصار اور کیا ہو. استغفار کے لیے طویل آداب بھی نہیں ہے کہ ضرور ضروری نہیں ہے. ذکر ہے، ذکر ہر حال میں جائز ہے، جنابت میں بھی، حیض میں بھی، نفاس میں بھی، بے وضوئی میں بھی. ہاں دل چاہتا ہے اور افضل ہے آدمی پاک صاف ہو، لیکن حائض کو، نفسا کو، جنبی کو علماء امت نے اذکار سے منع نہیں فرمایا ہے. وہ اللہ کا نام لے سکتے ہیں. استغفار ذکر الہی، یعنی اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر حال میں استغفار جائے. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ جن کو استغفار کا پتہ ہے اور پھر وہ پریشان ہوتا ہے، فرمایا بہت بڑا کذاب اور جھوٹا ہے. یہ تو خدا کا فیصلہ ہے کہ آپ استغفار کریں، میں پریشانیاں دور کروں. اب یہ کہ ہمیں محبت چاہیے، آرام چاہیے، عزت چاہیے، حلال دولت چاہیے، وقار چاہیے، حفاظت چاہیے، خدا تیری نصرت چاہیے، بندوں کے ہر شر فساد سے بچت چاہیے. اس کا ذکر اللہ نے سورۃ نوح میں کیا ہے 29ویں پارے میں کہ یہ بھی استغفار سے ہو. لے سارا کام استغفار سے ہو. یہ پڑھا کرو جتنے استغفار آپ کو یاد ہے، بہت زیادہ پڑھو، کم پڑھنے سے نہیں کام چلے گا. کیونکہ دنیا کی تمام تکلیفیں، رنج اور غم، صدمہ اور مصیبت، فتنہ اور پریشانی سورۃ انفال میں ہے. استغفار سے ختم ہو جائے. استغفار ہمیں کرنا چاہیے. اب ایک آدمی استغفار کر رہا ہے اور وہ فائدہ محسوس نہیں کرتا تو قرآن تو سچا ہے، ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی کمی ہے. وہ عورت نے وہ چاند دیکھا ایسا چاند کی طرح، تو انگلی کے ساتھ کوئی چیز لگی تھی نامناسب، کہنے لگی چاند تو بہت اچھا لیکن بدبو آ رہی. بدبو تو آپ میں ہے، چاند میں تھوڑا ہی ہے. اب اپنے آپ کو اس معیار پر لانا ہے کہ ہمیں استغفار سے وہ فائدہ پہنچے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں بیان کیا ہے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جتنی خوشیاں چاہیے، جتنے آرام اور راحت چاہیے، جتنی عزت چاہیے، اللہ تعالیٰ سورۃ نوح میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کرو، وہ مل جائے، سب عطا ہو جائے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھو، دینی مدرسوں کو بھی، طلباء کو بھی، اور یہ موجودہ پریشانیوں کو بھی، اور استغفار کی کثرت کرو. ایک ایسی نیکی اور ایسا عمل جو نبی کے برابر ہو یا نبی جیسی رحمتیں مل جائے، قرآن کی اس آیت میں ہے جو میں نے پڑھی کہ وہ استغفار کا عمل. یا تو نبی کی وجہ سے بچت ہے یا استغفار سے بچت. وہ بھی استغفار کیا گیا. بعض راتیں مناؤ، باقاعدہ بعض اوقات منا لو کہ بھئی میں